لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے پچھلے 10 سال سے الحمدللہ حمداً کثیرا رب ذوالجلال کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ ایک ایک نام لے کر کے ہم نے پڑھا، اور کم و بیش یعنی سمجھتا ہوں 100 کے قریب ہم نے نام پڑھا ہے اسماء حسنہ میں سے، اور صفات باری تعالیٰ بھی کثرت سے 100 یا 100 سے زائد ہم نے پڑھا ہے، اور متعدد قواعد پر بھی دروس ہوئے ہیں۔ پچھلے ہفتہ بھی جو ہے ایک قاعدے کے تحت ہی درس ہوا تھا، قاعدے کی مناسبت سے ہم نے اہل السنہ والجماعہ کا جو یعنی اعتقاد ہے یا ان کے جو اصول اور ضوابط ہیں اسماء و صفات کے باب میں، اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہم نے اس کو بیان کیا، اس کو ملحوظ رکھا ہے، اس کو سمجھایا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یعنی بحیثیت ایک سلفی طالب علم یہ بات ہمیں سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ چاہے وہ اسماء و صفات کا ہو، چاہے وہ عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، کسی بھی باب میں ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح یہ بات ثابت ہے، ہمارے لیے یہ چیز کفایت کر جاتی ہے۔ یعنی قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہو صحابہ کے فہم کے اعتبار سے۔ البتہ اس میں جو زائد شروط ہیں جو اہل السنہ والجماعہ کی طرف سے نہیں ہیں، اسے شرطوں کا نام بھی شرط بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو یعنی اہل بدعات کی طرف سے جو شرطیں ہیں کہ عقیدے کا مسئلہ ہو تو جو ہے حدیث متواتر سے ثابت ہونا چاہیے، حدیث یعنی خبر واحد سے آحاد سے اعتقادات کا پہلو کوئی ثابت ہوتا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو زائد شرطیں ہیں یہ باطل شرطیں ہیں، یوں کہنا چاہیے باطل شرطیں ہیں۔ قرآن مجید سے ایک بات ثابت ہے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، یا حدیث سے ثابت ہو جائے حدیث صحیح ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ خبر واحد ہے یا متواتر ہے، یہ بس عدد کی حد تک دیکھا جائے گا، جو عام طور پر اہل السنہ کے جو علماء اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ عددی اعتبار سے یہ متواتر ہے یا آحاد ہے اس حد تک۔ لیکن عمل کی اگر بات کریں تو خبر واحد کے حجت ہونے میں یعنی رتی برابر بھی تردد نہیں ہونا چاہیے، بس یہ بات ہے کہ جو ہے وہ ثقات سے وہ چیز ملے۔ حدیث صحیح جو من حیث القبول والرد ہے، محدثین ہمیشہ اسی کو ملحوظ رکھتے ہیں، حدیث کو قبول اور رد کرنے سے متعلق یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے کہ آحاد ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی ساری حدیثیں متواتر ہیں، اس وجہ سے وہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہے۔ صحیحین کو اس لیے جو ہے مطلب یعنی وہ درجہ حاصل ہے کہ اس کی ساری حدیثیں متواتر ہیں، یا اس وجہ سے کہ جو ہے من حیث القبول والرد صحت کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ یعنی ثقات سے ملنے کی وجہ سے۔ یہ اور بات ہے کہ ثقات ایک شرط ہے ثقات سے لینا، دیگر شروط بھی ہیں حدیث صحیح کے جو شروط ہیں۔ تو بہرحال یہ اہل السنہ والجماعہ کا مطلب اس میں نزاع ہی نہیں ہے، قطعاً رتی برابر بھی نزاع نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن مجید سے یا حدیث صحیح سے اعتقادات کا پہلو بھی، کوئی بھی پہلو، حتیٰ کہ اشرف العلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات، اس کے افعال، یہ کوئی بھی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کو یوں ہی قبول کر لیا جائے گا۔ یہ فرق ملحوظ سرے سے نہیں رکھا جائے گا کہ یہ حدیث متواتر ہے کہ یہ حدیث آحاد میں سے ہے، اور حدیث آحاد میں سے ہو تو نہیں لیا جائے گا، حدیث متواتر ہو تو اعتقادات کا پہلو اسی سے لیا جائے گا۔ یہ
مطلب اہل السنہ والجماعہ کی شرط نہیں ہے، بلکہ ایک باطل اہل بدعت کی شرط ہے، اور خود اہل بدعت اس پر کتنے اترتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ایک محاسبہ کر لیتے ہیں۔ تو اس پر اہل علم کی بڑی خدمات ہیں قدیم زمانے سے، جب سے یہ باطل فکرہ آیا ہے امت کے علماء نے اس پر نوٹس لی۔ آپ دیکھو کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ، امام المحدثین، اپنے الصحیح میں ایک مستقل کتاب اخبار الاحاد، حالانکہ صحیح بخاری میں یعنی سینکڑوں حدیثیں آحاد کی قبیل سے، سینکڑوں حدیثیں آحاد کی قبیل سے ہیں، متواتر کتنی ہیں اس میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث یعنی کتاب اخبار الاحاد مستقل کتاب آپ نے ترتیب دی ہے صحیح بخاری میں، اور جن احادیث سے آپ نے اس کے لیے استدلال کیا ہے وہ بھی تو خبر واحد ہے، خبر واحد حجت ہے۔ اور ہمارے اس دور میں عظیم المرتبت محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے الحدیث حجت بنفسہ، یعنی وہ چاہے وہ عقائد میں ہو یا احکام میں ہو، فی العقائد والاحکام، دین کے کسی بھی شعبے میں ہو، حدیث کا صحیح ہونا بنفسہ ہی وہ حجت ہے دین کے سبھی شعبہ جات میں۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا ایک یعنی واضح ایک موقف ہے یہ، اور یہی درست موقف ہے، یہی حق ہے، یہ بھی حق ہے نہیں، یہی حق ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے یہی حق ہے، باقی کے جتنے بھی مواقف ہیں سب کے سب باطل موقف ہیں۔ اچھا، اب میں اس کو مزید طول نہیں دوں گا کیونکہ مستقل ایک مبحث ہے، اس پر ہم طول دیں گے تو جو ہے مطلب اس کو یعنی اس پر گفتگو کرنا ایک وقت چاہتا ہے۔ ہمارا جو موضوع چلتے آ رہا ہے اسماء و صفات سے متعلق کم و بیش 250 نشستیں ہونے جا رہی ہیں، تو اس باب سے جوڑ کر کے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ سے متعلق بھی یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ہم جب تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے قرآن مجید سے ثابت ہے، یا حدیث میں کوئی اسم ہے اللہ رب العالمین کا جو قرآن میں مذکور نہیں ہے حدیث میں مذکور ہے، تو ایسے کچھ نام آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اہل علم نے اس وجہ سے اسے قبول نہیں کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بطور اسم کے طور پر اس سیاق میں نہیں آیا ہے۔ یہ بھی ایک بات کہتے ہیں کہ جو ہے حدیث صحیح سے یہ نام ثابت نہیں ہے، لیکن حدیث صحیح سے وہ نام ثابت ہو جائے تو پھر وہ تفریق کرنا کہ یہ خبر واحد ہے، متواتر ہے، سرے سے باطل تفریق ہے، مطلب دین کو لینے سے متعلق۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کی اگر بات کریں تو صفات کا دائرہ تو بہت وسیع ہے اسماء حسنہ سے۔ قرآن مجید میں کتنے صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، صفات فعلیہ، صفات اختیاریہ، یہ تفریق کہاں سے آئی، اہل علم نے کیوں کر اس کو سمجھایا، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ، اس پر تو ہم نے گزشتہ درس میں بات کہہ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو صفات فعلیہ اور اختیاریہ کے، اگر جس کو اختیاریہ بھی کہا جاتا ہے، اگر اس کی ہم بات کریں تو اس میں اتنی وسعت ہے، اس میں اتنی وسعت ہے کہ جو ہے یعنی اس کو کتنا بیان کریں گے، کیا بیان کریں گے، کہاں تک بیان کریں گے، اللہ اکبر سبحان اللہ، اتنا وسیع دائرہ ہے اس کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یعنی صفات کی بھی اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید سے یا حدیث صحیح سے ثابت ہو جائے کافی ہے۔ حدیث متواتر آحاد یہ تفریق باطل تفریق ہے دین کے کسی بھی شعبہ جاوت میں، عقائد کے باب میں بھی، اعتقادات کا جو پہلو ہے اس میں بھی، اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس سلسلے میں جو اجماع اہل علم نے نقل کیا ہے ان میں سے ایک بہت بڑا نام، حالانکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، عالمی سطح پر بھی، خصوصاً اگر بر صغیر کی بات کریں جہاں پر جو احناف کی کثرت ہے، علماء حنفیہ اس باب میں جو ہے یعنی کہیں کہیں عملی اعتبار سے بھی وہ اس کو اپنے اندر لے کر آ جاتے ہیں، لیکن نظریاتی اعتبار سے ان کے پاس ایک موقف رہا ہے کہ جو ہے یعنی عقائد کے باب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور جو ہے دیگر جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے متاثر نظر آتے ہیں، اور فعلاً بھی ان کے پاس یہ معاملہ ہے، بھلے ہی مطلب عام جو مسلمانوں میں جو چیز ہے وہ بہرحال وہ کہیں نہ کہیں اہل سنہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جو علماء احناف کے جو سربراہ ہیں وہ اس نظریے کے حامل ہیں، اس سے متاثر ہیں۔ جبکہ میں جو بات پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، جس پر آج سے 10 سال پہلے تقریباً 2015 میں حیدرآباد میں مسجد عباد الرحمن میں ہم نے اہل سنہ والجماعہ کی جو عقدی اعتبار سے مراجع کی جو کتابیں ہیں، جیسے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ امام لالکائی کی ہے رحمہ اللہ، اسی طرح سے شریعہ امام آجوری رحمہ اللہ کی بغداد کے، اور امام ابن بطہ العبقری رحمہ اللہ کی الابانہ ہے، الابانہ الکبریٰ، ان تینوں کتابوں کا مؤلفین کا تعارف، پھر کتابوں کا جو نہج ہے، کتابوں کا جو تعارف ہے،
اس پر دو روزہ یا ہاں دو روزہ لیکن نصف یوم ایک 7-8 گھنٹے پر مشتمل جو ہے یہ درس رہا ہے یوٹیوب پر الحمدللہ. وہ ہماری زندگی کے آغاز کے دروس میں سے ہے. اس میں پیش کرنے کا انداز اس میں بہرحال کافی فرق ہے اس وقت. آپ کو 10 سال پہلے کی بات ہے. تو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ یہ یعنی بڑی وقی کتاب. سبحان اللہ. مؤلف 40 سال کے تھے اس وقت. اتنی عظیم کتاب لکھی. تو پہلی جلد ہے. جلدوں سے کیا لینا دینا ہے؟ کبھی 5 جلدوں میں بھی چھپ جاتی ہے, کبھی 2 جلدوں میں بھی, کبھی مجلد بھی چھاپ سکتے ہیں حسب ضرورت. معلومات کی اگر بات کریں اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس کو آپ نے مستند پیش کیا آپ نے اور احاطہ کیا ہے اپنے الحمدللہ. آپ کی وفات ہو گیا, آپ کی وفات کے بعد منظر عام پر یہ کتاب یہ اہل سنہ والجماعہ کی جو ہے مطلب زبردست کتاب. تو اس میں ایک یعنی ایک مستقل مسئلہ کہ سیاق ما دل من کتاب اللہ عز وجل و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان من صفات اللہ عز وجل الوجہ والعینین والیدین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ میں ہم نے جو فرق بتایا, اور یہ سب جو ہے یعنی صفات خبریہ میں بھی آتے ہیں. تو الوجہ والعینین والیدین, تو اللہ رب العالمین کی صفات میں سے الوجہ چہرہ ایک اللہ کی ذات ہے, ایک اللہ رب العالمین کے لیے مستقل چہرے کی بات ہے. الوجہ ہے, اور جو ہے العینین اللہ کے لیے 2 آنکھ ہیں, اللہ کے لیے 2 ہاتھ ہیں. کما یلیق لشأنہ, جس سے اللہ کے وجود سے متعلق ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کے لیے وجود نہیں کہنا چاہیے, کیوں بندوں کے وجود سے مشابہت لازم آتی ہے. کبھی کسی نے کہا اللہ تعالیٰ کو زندہ مت کہو کیونکہ جو ہے ہم بھی زندہ ہیں, اس میں مشابہت لازم آتی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کو زندہ کہیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات کی بات کہیں گے, وہ مشبہہ ہیں. کبھی سنا آپ نے کہ وہ مجسمہ ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ تو اللہ رب العالمین کی صفات کتاب و سنت سے ثابت ہوں, تو جو اللہ رب العالمین کی صفت حیات پر آپ کو جو اطمینان, جو شرح صدر ہے, ہر صفت جو کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ یقین کیوں نہیں ہے آپ کو؟ اس پہ شرح صدر کیوں نہیں ہے؟ وہاں کہاں آ کر کے آپ میں وہ ڈگمگا جاتے ہیں. تو آپ میں اللہ رب العالمین کے لیے تنزیہ کا جو پہلو ہے اللہ وہ بھی کتاب و سنت سے ہی ماخوذ ہونا چاہیے. ہم اسی کے مکلف ہیں. بہرحال تو کہا کہ سیاق ما دل من کتاب اللہ عز وجل و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان من صفات اللہ عز وجل الوجہ والعینین والیدین. اس سلسلے میں آپ نے قرآنی آیات اور متعدد احادیث, جن میں سے بیشتر احادیث تو متفق علیہ ہیں, اور کچھ احادیث تو من افراد البخاری ہیں, اور کچھ احادیث ہیں جو صحیحین میں تو نہیں ہیں لیکن بسند صحیح ہیں. تو سبھی صحیح احادیث کے مجموعے سے آپ نے استدلال کیا. آخر میں جب اس مبحث کو آپ نے ختم کیا, اللہ رب العالمین کی صفت الوجہ اور جو العینین ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے لیے 2 آنکھ 2 ہاتھ کا جو ذکر ہے کتاب و سنت سے مکمل طور پر بتانے کے بعد, آخر میں آپ نے یعنی ایک قول ذکر کیا جس کا روایت نمبر ہے 740 آخری سے پہلے. دیکھو یہاں پر عبید اللہ ابن ابی حنیفہ الدوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں سمعت محمد بن الحسن یقول, میں امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ یعنی امام ابو محمد کہہ رہا ہوں, امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ, ابو الحسن الشیبانی رحمہ اللہ, جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یعنی بڑے بڑے تلامذہ میں سے ہیں, بلکہ سب سے عظیم تلمیذ شمار کیے جاتے ہیں یہ, اور قاضی ابو یوسف وغیرہ رحمہ اللہ اجمعین, اور علماء احناف کے سادات میں سے ہیں. میں بہرحال یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ علماء احناف کے سادات میں سے ہیں, وہ ہمارے سادات میں سے ہیں, اہل السنہ والجماعہ کے علماء میں سے ہیں, عقدی اعتبار سے بھی فقہی اعتبار سے بھی. آپ بہرحال یعنی جو صحابہ کا تابعین کا جو نہج رہا ہے اسی کو آپ نے لیا ہے. آپ نے مطلب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے کسی فرد کے لیے تعصب کبھی نہیں دکھایا, آپ نے کسی کی تقلید نہیں کیا آپ نے. تو بہرحال امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ جو اہل السنہ والجماعہ جو صریح لفظوں میں علماء اہل حدیث کے سادات میں سے ہیں, عقدی اعتبار سے اگر خاص طور پر بات کریں تو امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے دارالحدیث القاہرہ کا, سید عمران نام ہے محقق کا, اور یہ یعنی ایک تو حدیث کی کتاب کی تحقیق کی ہے اور پھر تخریج میں بھی خاص جو محدثین کا نہج ہے اسے اختیار کیا ہے انہیں. تو 2 جلدوں میں ہے میرے پاس, یہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 274. اگر کسی کے پاس اس طرح کا نسخہ ہو تو مشاہدین میں سے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن 740 نمبر ہے, شاملہ میں بھی یہی نمبر ہے, آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اچھا دیکھو,
امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ سے آپ نے سنا کہ آپ نے کہا کہ اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في صفة الرب عز وجل من غیر تفسیر ولا وصف ولا تشبیہ. سبحان اللہ. یعنی آپ نے کہا کہ جمیع فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، فقہا کا، محدثین کا، علماء کا. الفقہا یہاں پر ایک عام معنی میں کہا کہ اتفق الفقہاء کلہم من المشرق الى المغرب، یعنی آپ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں دوسری صدی ہجری کے اواخر میں سے، کہ جمیع علماء یعنی حجاز کے ہوں، یمن کے ہوں، اور جو ہے یمن میں صنعاء کے ہوں، اس کے قرب و جوار کے ہوں، حضرموت کے ہوں، اور عراق اور شام کے ہوں، مصر کے ہوں، جو اس دور میں جو مسلم آبادی رہی ہے، جہاں علماء جو مرجع کے حیثیت سے رہے ہیں، اور وہ علماء جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، صحابہ سے علم حاصل کرنے والے تلامذہ، تابعین کے جو تلامذہ ہیں، تابعین، وہ سب جو ہے امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو ہے اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقرآن والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في صفة الرب عز وجل من غیر تفسیر ولا وصف ولا تشبیہ، کہ قرآن اور حدیث میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے، قرآن اور حدیث میں جو بھی اللہ رب العالمین کی کسی بھی صفت کا ذکر ہوا ہے، صفات سلبیہ ہوں، صفات ثبوتیہ ہوں، ثبوتیہ جو ہے کثرت سے ہیں اور اس کو تفصیل سے پیش کیا جائے گا، اور جو صفات سلبیہ ہیں جس کو مطلب اجمالاً، یا صفات منفیہ اس کو اجمالاً جو ثابت ہے وہی اس کو ذکر کیا جائے گا. جو بھی کتاب السنت میں وارد ہے، جمیع فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کو اسی انداز میں پیش کیا جائے گا، کتاب السنت میں ہے وہ ثابت کیا جائے گا اور اس کو تسلیم کیا جائے گا، من غیر تفسیر ولا وصف ولا تشبیہ. یعنی ایک تو اس کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی کیونکہ کیفیت نہیں بتائی گئی ہے، اس کا معنی تو واضح ہے، معنی تو بتایا جائے گا، تفویض والی بات نہیں ہوگی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی ہم اس کا تو معنی تو ہے لیکن ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، یا سرے سے ہم اس کا معنی ہی نہیں لیں گے. مجرد لفظ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا ایک لفظ ہے، وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، وہ اسم ہو یا صفت ہو، اس کا اپنا معنی ہے، اس معنی سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، کما یلیق بشأنہ. اور جو ہے مطلب اس میں تعطیل سے بھی کام نہیں لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو مانیں گے ہی نہیں، یا تعویل کریں گے اس کی، یا نہ ہی تشبیہ کی ضرورت ہے، کسی مخلوق سے اسے تشبیہ دینے کی ضرورت ہے. بھائی ذرا بتائیے کہ ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے، بہرحال اشرف المخلوقات ہے لیکن ہے تو مخلوق، اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہے تو مخلوق. گھوڑا، گدھا اور جو ہے کتا، بلی وغیرہ ہیں، وہ بھی تو ایک مخلوق ہے اللہ کی، ہم بھی ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہاتھ ہم کو بھی ہے، ہاتھ ان کو بھی ہے. کیا کبھی ہم نے ایسا کہا کہ ہاتھ مت کہو میرے لیے، کیونکہ کتے کا بھی ہاتھ ہے، بلی کا بھی ہاتھ ہے، خنزیر کا بھی ہاتھ ہے، اس کا بھی ہاتھ ہے، بندر کا بھی ہاتھ ہے. آپ جو ہے ایک اشرف المخلوقات کو ایک عام مخلوق سے جوڑ دے رہے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ہاتھ مت کہو. کبھی کہا ہم نے؟ ارے ہمارے لیے ہاتھ ہے، اور جو ہے اس جانور کا ہاتھ ہے، جیسے اس کے لیے اس کی شان کے اعتبار سے، مجھے میری شان کے اعتبار سے. ایک انسان کا ہاتھ میں بھی جو ہے مطلب تفاضل ہے، چہ جائے کہ جانور کے، لیکن ہے تو سب مخلوق. جب مخلوق میں اگر جو ہے مطلب یہ مشابہت لازم نہیں آتی ہے تو خالق مخلوق میں کیوں کرائے گی بھائی؟ اللہ رب العالمین کے لیے جو کتاب و سنت سے وارد ہے، ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے 2 آنکھ 2 ہاتھ، تو ایسے میں جو ہے مطلب تشبیہ کہاں سے لازم آئے گی؟ ہم نے اللہ رب العالمین کا ہاتھ کہا نا، جب اضافت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس میں پورے مخلوقات تو چھٹ گئے، اس میں ما سوى اللہ آتی نہیں، اس میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیات تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اس کی سماعت کو جو تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کو، اس کی نظر کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. لفظ وجود بہرحال جو اس کا لازمی نتیجہ ہے، لیکن جو صفات وارد ہیں ان میں سے ان کا تو صفات ثابت کرتے ہیں، اللہ کی صفت ارادہ کو ثابت کرتے ہیں. اس لیے کہ جو خالق ہوگا، جو معبود ہوگا، اس کے لیے ارادے کے بغیر کیسی بات ہوگی؟ ارادہ تو جب اس ارادے کو مخلوق میں بھی موجود ہے نا، مخلوق میں جو ارادہ کرتا ہے وہاں تشبیہ لازم نہیں آتی، وہاں تو آپ پورے بالکل 2 ٹوک انداز میں ثابت کرتے ہیں، تو دیگر صفات میں کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین. بہرحال یہ ایک مستقل ہم نے گفتگو کی اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. لیکن دیکھو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، یہ مسئلہ سبحان اللہ غیر مسلم کو سمجھانے سے زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے بھائی، غیر مسلم کو سمجھانے سے زیادہ اللہ کے بارے میں مہنگا پڑ جا رہا ہے. نصر اللہ السلامہ، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اللہ کی قسم.
اتنا درد ہوتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس کو سمجھا رہے ہیں, کس کے بارے میں بتا رہے ہیں. صبح شام قرآن پڑھنے پڑھانے والے جو اچھی خاصی شخصیتیں ہیں, اللہ کے تعارف کے باب میں کتنے بہکے ہوئے نصر اللہ علیہ وسلم. اور واللہ کہتا ہوں بہت احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے عظیم نعمت سے ہم کو نوازا ہے. سلفیت اللہ بہت عظیم نعمت, بہت عظیم نعمت, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اس کی, سمجھ رہے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے ہم لوگوں پر, الحمدللہ حمدن کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق نبی کا, اور نبی نے جو صحابہ کو سمجھایا, صحابہ کو جو نہج, جو صحابہ جو معیار جو اللہ نے بنایا, اس میں ایک ایک قدم بھی, ایک حرف برابر بھی اونچ نیچ ہو جائے نا, سمجھے کہ وہ ہم دور ہوتے جائیں گے, دور ہوتے جائیں گے. نصر اللہ سلامہ. تو آپ نے کتنی بڑی بات کہی, دیکھو آپ. اچھا اس کے بعد کیا کہا آپ نے, فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس طرح کی صحابہ کے نہج سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا معنی بیان کرے گا اللہ کی صفات کو لے کر, تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے وہ اس پر نہیں ہے, وہ اس سے نکل جائے گا, اس سے وہ وفارق الجماعہ, وہ صحابہ کی جماعت کا حصہ نہیں رہے گا. یعنی صحابہ سے ہم آہنگی, صحابہ کی جو موافقت, صحابہ کے ساتھ کی جو بات اللہ نے کہی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو, ان کے ساتھ رہو, ان کی طرح ایمان لاؤ, اور جو ان کے سبیل کو اختیار کرو, اس سے وہ نکل جائے گا. وہ کیوں ایسے ہوگا؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَصِفُوا وَلَمْ يُفَسِّرُوا وَلَكِنْ أَفْتَوْا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ثُمَّ سَكَتُوا. اس لیے کہ صحابہ نے یعنی جو ثابت شدہ ہے اس کو تسلیم کیا, اس میں جو معنی ہے اس کو تسلیم کیا, اور پھر اس میں نہ تعطیل سے کام لیا, نہ تعویل سے کام لیا, اور نہ ہی تشبیہ کا معاملہ اختیار کیا. تو ایسا کوئی معاملہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. امروا بما جاءت, کتاب و سنت میں جو ثابت ہے, جو ذکر موجود ہے, اس کو انہوں نے منعن قبول کیا اس کو, اور اسی پر انہوں نے اکتفا کیا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنهم قد وصفوا بصفة لا شيء. تو یہ بات جو ہے اتفاق نقل کیا ہے, اتفق الفقهاء كلهم. کس اعتبار سے کہا کہ یعنی بس مجرد ثقہ سے ثابت ہو جائے, اس میں آحاد اور متواتر کی کوئی تفریق آپ نے نہیں کی, بلکہ ثقہ سے ثابت ہونے پر اسے قبول کرنے کو علماء کا اتفاق قرار دیا ہے. کون؟ دوسری صدی ہجری کی نامور شخصیت جو عالمی سطح کے عظیم عالم دین ہیں, امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ. بھلے ہی وہ سادات حنفیہ میں ایک رتبہ رکھتے ہیں, بڑا مقام رکھتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ اہل السنہ والجماعہ کے بڑے علماء میں سے ہیں. کاش کہ جو ہے علماء احناف آپ کو عقدی اعتبار سے بھی امام مانتے, عقدی اعتبار سے بھی آپ کے اس بیانیہ کو لیتے, تو بہرحال جو ہے مطلب یعنی اختلاف بہت کم رہتا. اور جو فروعی مسائل میں اختلاف ہے وہ بہرحال یعنی اس قدر جو ہے مطلب اس میں شدت نہیں ہوتی, اور اس کو حل کیا جا سکتا. عقدی اعتبار سے ہی جب اگر اتنا انحراف ہے, دوریاں ہیں, تو پھر اللہ المستعان. دیکھو یہ تو جو ہم نے حوالہ دیا ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ, جو امام لالکائی رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیراً آپ نے اس کو ذکر کیا ہے, امام محمد بن حسن الشیبانی کے حوالے سے رحمہ اللہ. یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ, التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید, اس کتاب کے تعارف پر میں نے کافی مرتبہ کہا ہے الحمدللہ. اور جو ہے میں یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ کس سے کیسے دین کا کام لیتے ہیں, اللہ اکبر. ہمارے دل میں کبھی کبھار کوئی موضوع آتا ہے, وہ اللہ ہی کی طرف سے کہ بھئی اس موضوع پہ گفتگو کرنا, اس موضوع سے متعلق مواد جو ہے مطلب اکٹھا کرنا, کبھی وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پر ابھی کام کرنا شروع کیے رہتے ہیں, کچھ مواد اکٹھا کرتے رہتے ہیں, پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ ہم جس موضوع سے متعلق بولنا چاہ رہے ہیں, لکھنا چاہ رہے ہیں, اس پر کتاب آ گئی ہوتی ہے, اور وہ بھی مفصل. حیرانی ہوتی ہے اللہ رب العالمین کس سے کیا کام لیتے ہیں, سبحان اللہ. ایسا میں خود کئی مرتبہ دیکھا ہوں, ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, کام ہو گیا رہتا ہے اس پر, اور کچھ کام اللہ تعالیٰ ہم سے لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں. تو یہ میں جب جس موضوع سے متعلق میں نے مراجعہ کیا ہے کافی مرتبہ, التمہید لما فی المعطا من المعانی والاسانید, امام ابن عبد البر رحمہ اللہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے بڑے علماء کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی علمی جلالت کو, آپ کی شخصیت کو, آپ کے رتبے کو پورے ادب و احترام سے بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ ہے شخصیت ایسی. تو ہم بڑے علماء کو دیکھ کر کے جو ہے مطلب تمہید کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ہے واقعتاً دیکھتے ہیں. اور میں جس پہلو سے بات کر رہا ہوں نا, عقدی اعتبار سے, اہل السنہ والجماعہ کے جو ترجمان کے اعتبار سے, اس میں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ جو اسماء و صفات کے باب میں اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو جس نہج سے بیان کرتے ہیں, تو کبھی ایسا خیال میں نے اپنے اخوان سے بیان کیا تھا کہ بھئی اس پر جو ہے
ہونا چاہیے. اور میں نے کچھ چیزیں جمع کی, بہت زیادہ بھی نہیں, لیکن دیکھا کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے عقیدے پر ہی کتاب آ گئی میرے پاس ہے, مجلد الحمدللہ تقریباً 500-600 صفحے کی کتاب ہے. تو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جس موضوع سے متعلق ابھی میں بات کرنے جا رہا ہوں, اب دیکھو بھلے ہی میرے پاس دیکھو یہ جلد نمبر 3 ہے, لیکن جلد نمبر 1 اور 2 میں جو ہے کتاب کا تعارف ہے اس میں, وہ بھی کافی ضخیم ہے. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو مصنف کی اعتبار سے پہلی جلد ہے, لیکن بہرحال وہ تحقیق وغیرہ کا آج کا جو دور ہے اس اعتبار سے تیسری جلد ہے میرے پاس, جو دار الوعی سے چھپی ہے, دکتر عبد المعطی قلعجی کے زیر اشراف چھپی ہے. یہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کیا ہے, اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ جو ہے معطا پر آپ نے کام کیا, کس نہج سے کام کیا ہے اس کو تو میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے اپنے دروس میں بھی, تحریروں میں بھی الحمدللہ. وقت کی قلت ہے, میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کو اس نسخے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب ترقیم کے ذریعے سے آپ کے ایک ایک قول کو جو ہے مطلب تقسیم کر دیا گیا ہے. تو بالکل آغاز ہے, صفحہ نمبر 9 ہے. کیا کہتے ہیں دیکھو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ, ابو عمر, بہت بڑی شخصیت بھی, بہت بڑی شخصیت, اور اللہ کا احسان ہے, اللہ کے فضل و کرم سے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی 2-3 کتابوں کے علاوہ سب کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ اجمع, کیا کہا آپ نے, کتنی بڑی بات ہے, وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ, آپ نے کیا کہا, اتفق الفقهاء كلهم, یہی بات ہے. وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ فِيمَا عَلِمْتَ على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا. سبحان اللہ. امام ابن عبد البر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ جو بات امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ جو صدی ہجری کے اواخر کے ہیں, آپ نے وہ جو بات کہی ہے, آپ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں آپ کا انتقال ہوا 463 ہجری کو, آپ نے کہا کہ جو ہے مطلب سبھی اہل علم, سبھی فقہا, سبھی جو ہے مطلب جو اہل السنہ کے نمائندگان ہیں, سبھی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے, اور وہ بھی سبھی اماکن کا, ایسا بھی نہیں کہ صرف حجاز کے, صرف مکہ اور مدینہ کے, سبھی آج کے اس دور میں ہو سکتا ہے شام میں اہل بدعت کا غلبہ ہو, اور ہم جیسے بھارت میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب یعنی عقدی اعتبار سے کس کا غلبہ ہے ہم جانتے ہیں, جو خاص معنی میں اہل السنہ والجماعہ ہیں ان کا تو غلبہ نہیں ہے عقدی اعتبار سے افراد کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو. لیکن آپ نے جس دور میں بات کہی ہے, کہا کہ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ, ایسے نہیں کہ نمائندے اکا دکا وہاں کثرت سے جمع غفیر یہی تھے, غلبہ انہی کو تھا, انہی افراد کو تھا, الحمدللہ حمداً کثیرا. وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ فِيمَا عَلِمْ. یہ آپ کا تواضع ہے, آپ نے اپنی معلومات کے اعتبار سے کہی ہے, اور جو ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے تو اہل السنہ والجماعہ ہی کا معاملہ تھا. کس اعتبار سے اتفاق ہے, کہا کہ علی قبول خبر الواحد العدل. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے. صحیح بخاری میں کتاب اخبار الاحاد کا جو آغاز ہے, جو پہلا جو باب امام بخاری نے قائم کیا, یہی ہے کہ خبر الواحد الصدوق کا لفظ استعمال کیا امام بخاری رحمہ اللہ. بات ایک ہی ہے, کہا کہ علی قبول خبر الواحد العدل, یعنی خبر واحد حجت ہے, آحاد کی شرط نہیں ہے, بھلے ہی وہ عقیدے کا معاملہ ہو, بھلے ہی وہ اسماء و صفات کا معاملہ ہو, جو عقیدے کا ایک اعلیٰ پہلو ہے. تو کہا کہ بس شرط یہ ہے کہ العدل, ہاں یہ بات ہونی چاہیے, الثقات جسے آپ نے تعبیر کیا امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ, کہا کہ علی قبول خبر الواحد العدل و ایجاب العمل بھی, جب بات ثابت ہو جائے تو پھر وہ ہمارے معمولات میں بھی آ جائے گی, وہ ہمارے اعتقادات کا پہلو ہو جائے گا, وہ ہمارے علم ہے تو ہمارے عمل میں بھی آئے گا, وہ عمل واجب ہوگا اس پر. اذا ثبت ولم ينسخه غیرہ من اثر او اجماع, کتاب و سنت سے اگر وہ چیز ثابت ہو جائے اور اس کے لیے کوئی ناسخ نہیں ہے, کتاب و سنت سے کوئی نص آیت کریمہ احادیث یا اجماع سے ناسخ منسوخ کا معاملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, اصولین کے پاس بہرحال ایک مبحث ہے وہ. کہا کہ علی ھذا جمیع الفقہاء فی کل عصر من لدن الصحابہ الی یومنا ھذا, صحابہ سے لے کر آج آپ کے دور تک کی بات یہی ہے کہ جو ہے ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اللہ تعالی ہمارا شمار بھی انہی میں سے فرمائے. سب کا نقطہ نظر یہی ہے. کہا کہ آپ نے کہا کہ الا الخوارج و طوائف من اہل البدع, خوارج ہیں, دیگر جو اہل بدعت ہیں, اور یہ حقیقت میں شرذمۃ ہے, یہ حقیقت میں شرذمۃ ہے, یہی حقیقت میں ایک جو ہے مطلب یعنی ایک مختصر جماعت ہیں. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہا نا کہ اللہ کے رسول کی زبانی جو ہمیں بتائی گئی کہ جو ہے مطلب ما انا علیہ واصحابی, جنت میں کون جائیں گے, ما انا علیہ واصحابی, تو کیا وہ گنتی کے چند افراد ہوں گے؟ بھائی اغلب یہی ہیں,
غالب یہی ہے، کثرت یہ سواد اعظم یہی ہے، اہل السنہ والجماع، یعنی اللہ کے رسول سے لے کر کے قیامت تک اگر دیکھا جائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں، تو یہ بات آپ نے کہی ہے وطوائف من اہل البدع شرذمۃ لا تعد خلافہ. اور یہ اہل بدعت کا جو اختلاف ہے سرے سے بھئی آپ کی موافقت بھی بے معنی ہے، آپ کی مخالفت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو، یہ چیز ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. وقد اجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد اذا استفتاه فيما لا يعلمه. تو آگے کی پوری بات اسی میں آپ نے لکھی ہے. وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله. وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة جماعة الدين وعلماء المسلمين. تو یہ خبر واحد حجت ہے، یہ ایک متفق علیہ معاملہ ہے. خبر واحد سے اور متواتر میں یہ تفریق کرنا، یہ ایک باطل تفریق ہے دین کو لینے اور رد کرنے سے متعلق. عدد کے اعتبار سے کوئی معنی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہم کو 5 لوگوں سے ملی، یہ بات مجھے 1 آدمی سے ملی، یہ بتانے کے لیے آحاد اور متواتر کی تفریق ٹھیک ہے، لا باس، اس کو قبول کیا ہے علماء نے. لیکن دین کو لینے نہ لینے سے متعلق یہ شرط ایک باطل شرط ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو. البتہ امام بخاری نے رحمہ اللہ کتاب اخبار الاحاد میں جو باب قائم کیا، اس سلسلے میں جو ہے یعنی شارحین میں سے خاص کر کیا نام شمس الدین الکرمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے آپ کی جو الکوکب دراری میرے پاس ہے، ان کی جو شرح ہے 12 جلدوں میں، اس میں آپ نے کہا کہ یہ یعنی اعتقادات میں نہیں ہے، عملیات میں ہے. ابن حجر نے ذکر کیا ہے اس کو رحمہ اللہ، لیکن بہرحال وہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے تحت جو احادیث لے کر کے آئے ہیں، دیگر جو ابواب قائم کیے ہیں کتاب اخبار الاحاد میں، اس میں دین کے سبھی شعبہ جات آ جاتے ہیں. جیسا کہ ابن حجر نے ذکر کیا رحمہ اللہ کہ اس میں مطلب معاملات بھی آ جاتے ہیں، عقائد بھی آ جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھیجا، صحابہ نے تھوڑی نہ جا کر کے صرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تھے کہ اللہ کا تعارف نہیں کروایا ہوگا، قیامت سے متعلق نہیں بتایا ہوگا، نبی سے متعلق نہیں بتایا ہوگا، ایمان جو غیبیات سے متعلق گفتگو نہیں کی ہوگی صحابہ نے. تو بہرحال یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتے ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو. جی ایک دلچسپ بات، حالانکہ دیکھو میں نے آج سے ایک 5-6 سال پہلے حیدرآباد میں ایک درس دیا تھا میں نے، یعنی صفات باری تعالیٰ سے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے، خاص کر امیر روحا کما جات اس قاعدے کی جو شرح میں نے کی تھی علماء کے حوالے سے. خاص طور پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزکوٰۃ میں جو علماء کا جو نام بنام لے کر کے امام مالک کا، امام سفیان بن عیینہ کا، اور امام شعبہ کا، امام اوزاعی کا، امام عبداللہ بن مبارک کا، اور جو امام وکیع کا رحمہم اللہ اجمعین، ان میں سے جو ہے فقہی اعتبار سے کوئی کسی کو حنفی کسی کو شافعی بنا کر کے رکھے ہیں. بہرحال وہ اس معنی میں حنفی شافعی تو نہیں ہے، لیکن عقیدے کی اگر بات کریں تو سب کے سب جو خالص سلفی ہیں. تو ان سب کے نام بنام ذکر کے میں نے مستقل اس پر درس دیا ہے الحمدللہ. اسی وجہ سے میں سنن ترمذی آج لے کر کے نہیں آیا، ورنہ پھر دوبارہ اس کو پڑھ کر کے میں سناتا. میں نے عمدن لے کر کے نہیں آیا میں نے. لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کی اگر ہم بات کریں تو امام ابو حنیفہ کو لے لیجیے، امام شافعی کو لے لیجیے، امام مالک کو لے لیجیے، امام احمد حنبل کو لے لیجیے. آپ دیکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو الفقہ الاکبر کا بھلے ہی آپ کی طرف منسوب کتاب ہے، لیکن آپ کے جو اعتقادات کو اس میں جو ذکر کیا گیا ہے تو اس میں یعنی جو وہ حدیث ہے نا، معروف حدیث معاویہ بن حکم السلمی، جس میں آپ نے ایک خاتون کو جو آپ کی لونڈی تھی اسے آپ نے ایک بکری کو بھیڑیا لے کے چلا گیا. صحیح مسلم کی حدیث، کافی طویل حدیث الجاریہ. تو انہوں نے آپ نے ایک زوردار تماچا لگا دیا تھا اور پھر بعد میں بڑے پریشان ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے. دکھ ہو آپ کو کہ ایک خاتون پر میں نے ہاتھ اٹھا دیا اور ایک لونڈی پر. اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی اس لونڈی کو لے کر کے آؤ. تو آپ نے جو ہے مطلب وہ جب لونڈی آئی تو آپ نے کہا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. اس نے کہا کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ اللہ کے رسول. نے کہا کہ اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، اور کہا کہ فإنہا مؤمنہ، فإنہا مؤمنہ، وہ مومنہ عورت ہے. آپ دیکھو کہ قرآن مجید میں جو رقبہ، ایک گردن آزاد کرنے کی جو بات ہے، اس میں قتل عمد کی بات آئی تو مطلب یعنی رقبۃ مؤمنہ کہا اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں. لیکن جو ہے دیگر مقامات میں جیسے سورۃ المائدہ میں جو اللہ رب العالمین نے کفارات سے متعلق جو بات کہی ہے، یا سورۃ المجادلہ کے آغاز میں جو اللہ رب العالمین نے زہار سے متعلق جو کفارہ بیان کیا، اس میں رقبہ یعنی اس میں مطلق ہے اس میں. تو یہ جو مقید ہے علماء نے جو ہے اسی کو رکھ کر کے وہ جہاں بھی مطلق ہے اس کو مقید ہی بیان کیا ہے کہ مومنہ کی بات ہوگی. یعنی صرف گردن آزاد نہیں کریں گے بلکہ رقبۃ مومنہ یہ بات ہوگی، ایک مومن کو ہی آزاد کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ وہ اس کو آزاد کر دو. کہا کہ کیوں؟ مومنہ ہے. اور اس کی مومنہ ہونے کے بعد کیوں کہی اللہ کے رسول نے؟ اس لیے کہا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے.
یعنی آسمان کی طرف اس نے اشارہ کی. تو ایک تو فقہی نقطہ نظر سے اس پر گفتگو کی، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں الام میں بھی، میں جو ہے یہ کتابیں لے کر کے نہیں آیا میں، کیونکہ وہ ایک الگ رخ بھی اختیار کر جاتا ہے مسئلہ. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ حدیث الجاریہ سے دونوں پہلو سے آپ نے بیان کیا کہ قرآن مجید میں جہاں قتل عمد کو لے کر کے رقبۃ المؤمنہ کہا اللہ رب العالمین نے، جہاں دیگر امور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف رقبہ کہا، جیسے سورۃ المجادلہ کے آغاز میں ابھی کیا کہا تھا میں نے، سورۃ المائدہ میں جو کفارات کا جو بحث قسموں کے بیان میں، تو وہاں اللہ رب العالمین نے صرف رقبہ کہا، مطلق کہا اللہ رب العالمین نے. تو کہا کہ وہ جو مطلق ہے وہ مقید اس آیت کریمہ کو رکھ کر کے سمجھا جائے گا، وہاں بھی تقیید ہوگی، وہ مطلق نہیں ہوگا کہ کوئی بھی گردن آزاد کریں. تو ایک تو فقہی مسئلہ بیان کیا امام شافعی رحمہ اللہ، دیگر اصحاب علم نے بھی، جیسے کہ دیکھو یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی امام ابو عثمان اسماعیل الصابونی رحمہ اللہ کی، تو 449 ہجری کے سنہ وفات ہے. یہ جو کتاب ہے آپ کے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، اتنی شاندار کتاب ہے، اتنی شاندار کتاب ہے، سبحان اللہ. دیکھو میں کبھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ بھائی یعنی ہمارے ملک بھارت میں یعنی ان سب کتابوں کو پڑھانے کا، مطالعے کا تقریباً نہج نہیں رہ گیا ہے. یعنی الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر عرب دنیا بھی، میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری معلومات میں وہ سب چیزیں نہیں ہیں، میں کیوں کہوں گا جو میرے معلومات میں نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہم یہ دیکھتے ہیں. کیوں؟ ایک تو وہاں کتابیں چھپتی ہیں، وہاں کتابیں بکتی ہیں، اور جو ہے وہاں کی جامعات میں جو ہے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو جس نہج سے پڑھایا جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے ان اساتذہ کے علم میں یہ کتابیں ہوتی ہیں، ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اپنے طلباء کو ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک ماحول وہاں بنا ہوا ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ممبر و محراب سنبھالے ہوئے ہیں، عام تاجروں کی، عام جو لوگ ہیں، عوام جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں بھی یہ شعور ہے، اس کا علم ہے، اور اس کی قدر ہے، اور اس کا جو ہے مطلب اس کا درک ہے ان کو. الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ہمارے پاس یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اسلاف میں جو یہ چیز تھی، لیکن ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہے. لیکن ہم جو عام طور پر جو دیکھ رہے ہیں، یہ واقعتاً ایک افسوس کی بات ہے کہ بھی ماحول ختم ہوتے جا رہا ہے. پھر بھی اللہ کا احسان ہے، بنگلور کا جو کلیۃ الحدیث شریف ہے، اس کا یہ رول ہے کہ اس نے جو ہے اس کا احیاء کیا ہے الحمدللہ، اور پوری پرزور انداز میں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں یہ ماحول ہے الحمدللہ، اور وہیں سے ہم کو یہ چیز ملی ہے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ. تو یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، امام ابو عثمان اسماعیل الصابونی رحمہ اللہ کی، اس میں دیکھو میں نے نشان لگایا تھا اور وہی کھلا ہے. کہا کہ وہ امامنا ابی عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فی کتابہ المبسوط. المبسوط سے مراد جو ہے مطلب الام ہے، الام بھی ہمارے پاس موجود ہے. الرسالہ میں بھی آپ نے اس کو ذکر کیا ہے. کہا کہ فی مسئلۃ اعتاق الرقبۃ المؤمنہ فی الکفارہ، یعنی کفارات میں جو ایک مومن کو آزاد کرنے کی بات ہے نا ایک مرحلے میں، تو کہا کہ وہ کون ہے؟ الرقبہ المؤمنہ ہے. لیکن جہاں الرقبہ المؤمنہ کی بات کہی گئی ہے وہ کس اعتبار سے بھائی؟ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول نے اس خاتون سے متعلق کیا کہا؟ اعتقہ، ان کو آزاد کر دو. صرف آزاد کرنے کی بات کہی، کہا کہ فإنہا مؤمنہ، وہ مومنہ ہے اس وجہ سے آزاد کرو. یہاں تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا فقہی نقطہ نظر سے کہ ایک مومنہ خاتون، مومن مرد ہو یا عورت ہو، اسی کو آزاد کریں گے بطور کفارہ کے. ساتھ میں یہ بات ہے کہ اس کے مومنہ ہونے کی گواہی دی کیوں اللہ کے رسول نے؟ وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. وہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، نہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے اس کو مومنہ کہا، اس خاتون کو. تو وہ جو حدیث ہے وہ خبر واحد ہے. خبر واحد سے استدلال کیا کہ نہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے عقدی پہلو سے فقہی مسئلے کو بھی آپ نے ثابت کیا، اور جو ہے مطلب عقدی مسئلے کو بھی ثابت کیا، اور وہ حدیث اخبار احاد میں سے ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدیث الجاریہ سے وہی مسئلہ ثابت کیا جو کہ اخبار احاد میں سے ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ائمہ اربعہ سب کے سب. امام مالک کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے تفصیل سے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت قدم سے متعلق جو اخبار احاد میں سے ثابت کیا آپ نے. ائمہ اربعہ کا یہ موقف ہے الحمدللہ. لیکن ایک دلچسپ بات وہ ہے آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں. امام ابو المظفر السمعانی رحمہ اللہ، جب سے ہم کلیۃ الحدیث میں پڑھ رہے ہیں، امام ابو المظفر السمعانی رحمہ اللہ کا نام ہم نے بہت سنا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کی نمائندگی میں الانتصار لاصحاب الحدیث سے کچھ کتاب ہے آپ کی. کبھی کتاب میں نے وہ دیکھا نہیں، لیکن ہم نے آپ کا نام کثرت سے سنا ہے. اور اہل السنہ والجماعہ کے علماء، وہ آپ حالانکہ طبقات شافعیہ میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، یقیناً فقہی اعتبار سے آپ شافعی ہیں، لیکن عقدی اعتبار سے آپ مطلب جو بدعات نہیں تھیں آپ میں، عقدی اعتبار سے امام ہیں، اہل السنہ کے اماموں ائمہ میں سے ہیں آپ. تو ان کی کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے، الانتصار لاصحاب الحدیث جو کتاب ہے.
البتہ ان کے جو تلمیذ ہیں، یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں الحجہ فی بیان المحجہ، یہ 2 جلدوں میں ہے ہمارے پاس الحمدللہ، الحجہ فی بیان المحجہ، ہم نے کافی مرتبہ درس میں لے کر آئے ہیں اس کتاب کو متعدد امور کے لیے. تو اس میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جلد نمبر 2. ایک دلچسپ بات، ابھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی ضرورت نہیں اتنی. یہاں سے ایک مستقل فصل ہے، قال الامام ابو المظفر السمعانی واما اہل القدر احتجوا بحدیثین، آگے جو ہے مستقل کیا ذکر کیا ہے کہ یہ جو اہل بدعت ہیں، جیسے کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے حوالے سے بتایا نا میں آپ کو کہ الا الخوارج و طوائف من اہل البدع، کہ یہی ہیں جو اخبار آحاد کو عقدی امور میں تسلیم نہیں کرتے. کہا کہ انہوں نے عجیب و غریب بات لکھی، کہا کہ آپ قدریہ کو لے لو، آپ جو جبریہ کو لے لو، آپ مرجیہ کو لے لو، آپ خوارج کو لے لو، آپ روافظ کو لے لو، کہا کہ یہ اپنے اعتقادات کے لیے جو کہ ان کے باطل اعتقادات ہیں، ان کے سبھی باطل اعتقادات کے لیے جن حدیثوں کو وہ سہارا سمجھتے ہیں، جن حدیثوں سے وہ استدلال کرتے ہیں، جیسے خوارج کو لے لیجیے آپ، جو وہ معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں، جس میں وہ استدلال کرتے ہیں حدیث ابن مسعود سے کہ جو ہے نا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اس سے جو استدلال کرتے ہیں. کہا کہ وہ حدیث تو یعنی مطلب آحاد میں سے ہیں. بھئی خبر واحد کیسے حجت ہو گئی آپ کے پاس؟ آپ اپنے نقطہ نظر کے لیے خبر واحد سے کیوں استدلال کرتے ہیں آپ؟ یعنی قدریہ کو لے لو، ان کے جتنے بھی ان کے جو مطلب جن شبہات کی بنیاد پر وہ قائم ہیں اور جس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں حدیث سے استدلال کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں، لیکن آپ کے سارے مستدلات جو ہیں وہ خبر واحد ہی ہیں آپ کے. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے جو آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کے ان کا موقف بیان کیا، ان کے دلائل کو بتایا، لیکن کہا کہ ان کے سارے جو دلائل ہیں ان کے سب جو ہے اخبار آحاد میں سے ہیں. یہ حیران کن بات ہے، لیکن آپ کے لیے ہم رد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ خبر واحد کو حجت نہیں مانتے، لیکن آپ ہم پر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس حجت ہے وہ، لیکن مجرد حجت نہیں ہے، بلکہ خبر الواحد العدل ہے، الصدوق ہے، ثقات سے ملنے والی بات ہے. لیکن آپ کے پاس ثقات ہو نہ ہو، اپنی جگہ پر خبر واحد حجت کیسے بن گئی؟ پوری عمارت آپ اسی اینٹ سے بنائے ہیں جو اینٹ آپ کے لیے جائز نہیں. یہ واقعی حیران کن بات ہے. جو ایک ہے نا سبحان اللہ، دیکھو اللہ رب العالمین نے اہل السنہ والجماعہ سے دونوں کام لیے ہیں. جہاں اللہ رب العالمین نے حق کو ان سے ثابت کروایا، ویسے اللہ رب العالمین نے باطل کا ابطال بھی جو ہے اللہ رب العالمین نے پورے پرزور انداز سے ان سے کروایا. الحمدللہ حمدا کثیرا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو سلفیت عطا کی ہے کہ مسلمان ہونا کون نہیں کہتا، سب کہتے ہیں مسلمان ہونا، خدیجہ بھی کہتی ہیں جی. تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین صحابہ کے نہج سے آگے بڑھائے، ان کے تو اس دین کو جو اللہ نے ہمیں تاکہ جس کو سلفیہ کہیں، آپ اہل الاثر کہیں، اہل الحدیث کہیں، اہل السنہ والجماعہ اس معنی میں کہیں، تو سب یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. تو بہرحال یہ خبر واحد جو ہے مطلب ثقات سے ہوں اور اس کی دیگر جو شروط ہیں وغیرہ، تو پھر یہ یعنی احکام اور عقائد ہمارے پاس اس کا فرق ہی نہیں ہے، اور دین پر عمل کرنے کے لیے متواتر اور آحاد کا کوئی فرق نہیں ہے. ویسے ہی جو آحاد سے بات آتی ہے تو اس میں جو عقائد اور احکام کی ایسی کوئی تفریق ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کے سبھی شعبہ جات جو اہل السنہ والجماعہ کے جو اصول و ضوابط ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتوں میں جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی جو دیگر صفات ہیں اس پر گفتگو کی انشاءاللہ تعالیٰ، یا کچھ قواعد ہوں تو اس پر بھی گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح نہج اور صحیح طریقہ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.